الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ دور پرفتن ہے۔ اس دور میں جو ہم جی رہے ہیں تو ہمیں ایک بات اچھی طرح سمجھنا پڑے گا کہ اس دور میں اپنے ایمان کا بقا اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق صحیح نہج پر گزارنے کا علاج یہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ۔ بچیاں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہیں، وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں جب سے دیکھ رہا ہوں ادھر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے۔ ہمارے بچے بھی بہت ہی سنجیدہ اور پیارے ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، بالکل بات نہ کریں تاکہ بات اچھی طریقے سے کہی جائے۔ میرے بھائیوں، سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے بادشاہ کا تذکرہ کیا جو اپنا سجدہ کرواتا تھا اور اپنی رعایا کے ایمان کا ہتھیارہ تھا۔ اللہ رب العزت نے چند نوجوانوں کو کھڑا کیا، اور وہ نوجوان اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے تھے، اور انہوں نے تحفظ ایمان کے لیے اپنے وطن کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اور اس زمانے میں پہاڑ میں ایک غار تھا، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ان نوجوانوں نے معبودان باطلہ کو اور اپنے اعزاء اقارب کو اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر فزیکلی غار، ایک کہف جو غار تھا اس کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لے لیا۔ میں آپ کو کہوں کہ اس زمانے میں انہوں نے تحفظ ایمان کے لیے غار کو چنا۔ آج کے اس دور پرفتن میں اگر ہم اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں تو آج کے زمانے کا معنوی غار مکاتب اسلامیہ اور مدارس اسلامیہ ہیں۔ یہاں ہمیں پناہ لینی پڑے گی اور اس کو اہمیت دینا پڑے گا، ورنہ آپ تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں، ہر دور میں ملت اسلامیہ کے اجیالوں اور ملت اسلامیہ کے ماتحت زندگی گزارنے والوں کے ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئی۔ میری نظر اس وقت ہسٹری اور تاریخ کے ان اوراق پر جا رہی ہے کہ 1835 میں برطانیہ سے ایک شخص اٹھا جس کا نام لارڈ میکالے ہے۔ اس نے برطانیہ سے ہندوستان کا سفر کیا، 2 مہینے تک ہندوستان میں وہ مقیم رہا، اور بعد میں جب وہ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں جہاں یہود و نصارہ اور عیسائی بیٹھتے تھے وہاں جا کر اس نے یہ بیان پیش کیا۔ میں اس کا بیان ہو بہو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان کو ایک مالدار ملک پایا ہے، میں نے وہاں کوئی غریب نہیں دیکھا، میں نے ہندوستان کو حسین ملک پایا ہے، میں نے وہاں کے لوگوں میں دینی ثقافت کو پایا ہے، اخلاق کی بلندیوں کو پایا ہے،
وہاں کی انسانوں میں انسانیت زندہ ہے. اگر ہم ہندوستان کے کمال کو، جمال کو اور اس کے تمام دولت کو ہتھیانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرا مشورہ اور میری رائے یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں بسنے والوں کے لیے نیو ایجوکیشن پالیسی کو پیش کرنا پڑے گا. چنانچہ اس نے اس زمانے میں ایک ایجوکیشن کا سبجیکٹ بنایا، ایک مضامین بنایا، اور اس کو کئی مہینوں کی انتھک محنتوں کے بعد پورا کیا گیا. اور اس کے بعد اس نے وہ نیو ایجوکیشن پالیسی کو لے کر ہندوستان کے چپے چپے میں، کونے کونے میں اس پالیسی کو پھیلا دیا. 1877 میں اکھنڈ بھارت کے سیال کوٹ پر ایک دانشور پیدا ہوا جس کا نام علامہ اقبال رحمہ اللہ ہے. علامہ اقبال نے اپنی ڈائری میں یہ نوٹ کیا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، جب میرے اندر عقل و شعور جاگا، تو میں نے لارڈ میکالے کے اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے نقصانات کو جب میں نے دیکھا تو میری روح تڑپ گئی اور میں اندر ہی اندر گھلنے لگا. چنانچہ میں نے ہندوستان کو چھوڑا اور میں نے اس وقت کی مسلم یونیورسٹیوں کا سفر کیا، اندلس کا سفر کیا، دمشق کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا. میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر بھی انسانیت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ نیو ایجوکیشن پالیسی نے پورے ورلڈ کو اپنے آغوش میں لے کر اقدار اسلام کو، ثقافت اسلام کو ان کی زندگیوں سے نکال کر باہر پھینک دیا. علامہ اقبال نے اپنا شکوہ ان اشعار میں بیان کیا ہے: غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنا بھی سنایا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں. علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں کہ میں تھکا ہارا اس جذبے کے ساتھ میں واپس لوٹا کہ خدایا میرے ملک کا کیا بنے گا، ہندوستان کی مادر گیتی سے پیدا ہونے والے مسلمان کے ایمان کا کیا بنے گا. لیکن علامہ اقبال اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دیوبند کی سرزمین پر علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں اللہ نے ایک جیالے کو کھڑا کیا، اور اس جیالے نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور لارڈ میکالے کے نیو ایجوکیشن پالیسی کو چیلنج کیا. علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتب قرآنیہ کا جال پوری ہندوستان میں پھیلا دیا. مجھے یاد آتا ہے کہ علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر دی گئی کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہو رہی ہے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان تمام تعلیمی اداروں کے اندر وندے ماترم کا نظم پڑھنا ضروری ہے اور لازمی ہے، جس کے اندر کفریہ کلمات ہیں، جس میں شرکیہ کلمات ہیں. ان دنوں میں علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ علیل تھے، بیمار تھے، ویل چیئر پر چلتے تھے. جب یہ خبر حضرت کو پہنچائی گئی تو حضرت شیر کی طرح دھاڑ مار کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا جب تک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے میں اس بل کو کبھی بھی پاس نہیں ہونے دوں گا. کیا طاقت تھی ہمارے ان اکابرین کی. فورن پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے منسٹروں سے رابطہ کیا اور حضرت نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ میں نے مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ کا جال ہندوستان کے چپو چپوں میں پھیلایا ہے، ہمیں تمہاری نیو ایجوکیشن پالیسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس ہندوستان کی مادر گیتی سے پیدا ہونے والا ہر مسلمان بچہ وہ مکتب میں آئے گا اور اپنے استاذ کے سامنے زانوے تلمس طے کرے گا اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر تعلیم کو حاصل کرے گا اور وہ اخلاق اور کردار کا پیکر بنے گا اور وہ لارڈ میکالے کے اس نیو ایجوکیشن پالیسی کو ختم کرے گا. اگر تم لوگوں نے اس بل کو رد نہیں کیا تو میں تمہاری حکومتیں ہلا دوں گا. علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں وہ پاور تھا. اللہ رب العزت نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی. اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. وہ بل کو رد کر دیا گیا. علامہ اقبال نے جب ہندوستان کے اندر اکابرین دیوبند کی ان فکروں کو دیکھا تو علامہ اقبال نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ میں خوشیوں سے جھوم گیا. اور علامہ اقبال نے خوشیوں سے جھوم کر یہ اشعار پڑھے: اے اہل مغرب گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، اے اہل مغرب گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہ ہر طرف سے صدا آ رہی ہے قول لا الہ الا اللہ کی.
میرے بھائیوں آپ یقین جانیے ہندوستان کی سرزمین میں ہم اقلیت کے باوجود جو آج اسلامی تشخص میں جی رہے ہیں، ہم آج جو اسلامی اخلاقیات کے لبادے میں جی رہے ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے یہ آج اپنے والدین کے آداب کو محسوس کر رہے ہیں اور ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ یقین جانیے دامن سے اس بات کو باندھ لیجئے کہ یہ انہی مکاتب قرآنیہ اور مدارس اسلامیہ کا رول ہے۔ چنانچہ مجھے بتایا گیا کہ اس اجلاس میں ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں، میں ان کے لیے قرآن کریم سے ایک ہدایت چھوڑ کر اپنی تقریر سمیٹوں گا، کیونکہ میرے بعد حضرت کا بھی بیان ہونا ہے۔ بہت ہی غور سے سنیں، علوم نبوت کا کنیکشن فارمیلٹی سے نہیں ہے، بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ علوم نبوت کے حصول کا کنیکشن فارمیلٹی سے نہیں ہے، جذبہ صادقہ سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ عالم ربانی بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی اپنے اندر اقدار اسلام کو لے کر خاندان کو پنپوائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادوں میں اور آپ کی نسلوں میں مفکرین اسلام، محدثین عظام، مفسرین عظام پیدا ہوں، تو اس کے لیے فارمیلٹی کو پورا کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جذبہ صادقہ کی ضرورت ہے۔ جذبہ صادقہ کس کو کہتے ہیں؟ پورے احترام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پوری رعایتوں کے ساتھ جیسے ہم اسکول کو اہمیت دیتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو مکاتب اور مدارس کو اہمیت دینا ہوگا۔ چنانچہ جب ماں باپ کے اندر یہ چیز منتقل ہوتی ہے، کنورٹ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت تقدیر لکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قلم سے اس بچے کی تقدیر لکھتا ہے، اور جب وہ تقدیر من جانب اللہ لکھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک فرد سے عالم کی اصلاح کا کام لیتا ہے۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کروں۔ بغداد اور دمشق کے علاقے میں ایک قریہ تھا، ایک گاؤں، ایک بستی، جہاں پر ایک بیوہ اور مسکین خاتون رہتی تھی۔ وہ اپنے 7 سال کے بچے کو لے کر وہاں زندگی گزار رہی تھی۔ بچے کا باپ انتقال کر چکا تھا، وہ بچہ یتیم تھا۔ ماں نے ٹھان لیا کہ مجھے اپنے بچے کو عالم ربانی بنانا ہے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ جب عورت کسی چیز کو ٹھان لیتی ہے تو اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ٹھانا کہ مجھے اپنے بچے کو بنانا ہے، عالم کی اصلاح کرنا ہے۔ میں آپ کو روک کر یہ بات بتاؤں، یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں پورے ورلڈ کے اوپر عیسائی لوبی کا حملہ ہو چکا تھا۔ عیسائیوں نے پورے ملت اسلامیہ کو اپنے پنجے میں سکوڑ لیا تھا، اور انہوں نے پورے ملت اسلامیہ کے شعبہ جات کو ہلکا کر دیا تھا۔ اس زمانے میں ایک بوڑھی خاتون، ایک مسکینہ ماں، ایک اماں کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے یتیم بچے کی اصلاح کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے محلے کے مولوی صاحب سے ملاقات کی کہ میں اپنے بچے کو عالم ربانی بنانا چاہتی ہوں، عالم کے لیے نور ہدایت بنانا چاہتی ہوں۔ مولانا نے مشورہ دیا 16 میل کی دور پر ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک عالم ربانی رہتے ہیں، وہاں اپنے بچے کا داخلہ کرا دیں۔ ماں کے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بچے کو وہاں ٹرانسفر کر سکے۔ ماں نے سوچا کہ یہ پیسہ میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ وہ کسی حاجی صاحب کے پاس نہیں گئی، اس نے آئندہ کل سے 2-4 گھروں کا کام اور بڑھا دیا۔ گھر میں پوچھا مارتی ہے، جھاڑو مارتی ہے، دوسرے کے گھروں میں کام کرتی ہے، اور اپنے بچے کا گزر بسر کرتے ہوئے کچھ پیسے اس نے اکٹھا کرنا شروع کیے۔ جب وہ پیسہ چند مہینوں میں اکٹھا ہو گیا جس سے بچے کے رخت سفر کا انتظام ہو سکے، تو اس نے اپنے بچے کو اپنے قریب بلایا اور کہا پیارے بچے، میرے لاڈلے، میرے جگر کے ٹکڑے، میں تجھے عالم ربانی بنانا چاہتی ہوں اور تجھے 16 میل دور اپنے سے جدا کرنا چاہتی ہوں۔ بچہ بھی راضی ہو گیا۔ اس بچے کا نام بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا۔ ہم لوگ سب مدرسہ پڑھے ہوئے ہیں، جب ہم لوگ مدرسہ جاتے تھے تو مجھے آج بھی یاد آتا ہے
اسی محلے سے میں چھوٹا سے بچہ تھا، جب میں مدرسے کے لیے روانہ ہوتا تھا تو میری والدہ اللہ ان کے سائے کو تادیر عافیت کے ساتھ میں برقرار رکھے، وہ میرے لیے 5 کے سکوں کی الگ پوٹلی بناتی تھی، میرے پسند کا کھانا الگ سے بناتی تھی، میرے لیے چھٹے پیسوں کا انتظام کرتی تھی، کئی چیزوں کا انتظام کر کر وہ مجھے مدرسہ بھیجا کرتی تھی۔ حضرت بایزید بستامی کی یہ بیوہ والدہ نے بھی اپنے بچے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکا اس کا انتظام کیا، انصرام کیا، اور اپنے بچے کو لے کر ٹریولنگ میں نکل گئی۔ 16 میل کی مسافت طے کر کے جب وہ اس مدرسے میں پہنچتی ہے، اس مولی صاحب سے ملاقات کرتی ہے، ایڈمیشن کی فارمیلٹی کو پورا کرتی ہے۔ دل تھام کر سنے میرے بھائیوں، یہ مکتب میں بھیج دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، جذبہ صادقہ سے اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی، خدا کی قسم اللہ آپ کے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ خصوصاً یہ بیان مستورات سمجھیں، وہ اپنے کو آپ کو ٹھان لیں کہ کل سے انشاءاللہ ہم اسی نہج پر اپنے بچوں کو ڈیولپ کریں گے۔ چنانچہ اس ماں نے، اس بڑھیا نے، اس فقیرہ نے اپنے بچے کا جب ایڈمیشن کروا لیا، اور ایڈمیشن کرانے کے بعد جب جانے لگی، دروازے تک گئی، وہاں سے پلٹ کر واپس آئی اور عجیب اس نے درخواست کیا۔ اس نے کہا مولی صاحب مجھ سے ایک عہد کریں، مجھ سے ایک وعدہ کریں، یہ جو میرا بچہ ہے آج تک مجھ سے جدا ہو کر اس نے شب نہیں گزاری، میری لوری کے بغیر آج تک یہ سویا نہیں، میرے ہاتھ کے بغیر آج تک اس نے کھایا نہیں، میری آغوش کے بغیر آج تک یہ سویا نہیں، میری ممتا سے آج تک یہ جدا نہیں ہوا۔ پیارے استاذ آج آپ مجھ سے عہد کیجئے، یہ بچہ چھوٹا ہے، یہ بلبلائے گا، روئے گا، اپنی ماں کی یاد میں روئے گا، آپ سے چھٹیاں مانگے گا، میں آپ سے عہد لیتی ہوں کہ میرے بچے کو کبھی چھٹی نہ دینا۔ اب میں اپنے بچے کو اسی وقت دیکھوں گی جب میرا بچہ مکمل عالم ربانی بن جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا قربانیاں ہیں۔ آج ہم غور کریں کہ کیا ہم مکتب میں اسی اہمیت سے اپنے بچے اور بچیوں کو بھیجتے ہیں جیسے ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں فارمیلٹی پورا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ استاد حیران ہو گیا، اس نے کہا ارے یار اتنی بڑی قربانی علوم نبوت کے حصول میں نے اپنی زندگی اور لائف میں نہیں دیکھی۔ استاد نے وعدہ لے لیا، ماں چلی گئی۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں انہوں نے نقش حیات میں لکھا کہ میں نے 6 مہینے میں ناظرہ مکمل کر لیا اور 26 پارے کا حافظ ہو گیا۔ صرف 6 مہینے کے عرصے میں۔ یہ بچے بھی شوق سے سنیں، تمہارے بھی کام کی بات ہے، فارمیلٹی نہیں پورا کرنا ہے، مکتب میں آنا ہے تو پوری اہمیت کے ساتھ میں آنا ہے۔ صرف 6 مہینے میں انہوں نے ناظرہ مکمل کیا اور 26 پارے کے حافظ ہو گئے۔ حضرت بایزید لکھتے ہیں کہ مجھے 6 مہینے کے بعد اپنی والدہ کا چہرہ سامنے نظر آنے لگا، دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے کہ میری والدہ بوڑھی ہے، بیمار بھی رہتی ہے، دوسروں کے گھروں میں جھاڑو مارتی ہے، برتن دھوتی ہے، پوچھا مارتی ہے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ ماں کی یاد ستانے لگی، لہٰذا وہ بچہ اٹھ کر آیا اور اپنے استاد جی سے کہا استاد جی مجھے معلوم ہے کہ میری والدہ نے آپ سے کانٹریکٹ کیا ہے کہ مجھے چھٹی نہ دینا، لیکن خدا را مجھے میری والدہ کی یاد ستا رہی ہے اور دل میں وہ وسوسے پیدا ہو رہے ہیں کہ کہیں میری ماں مجھ کو چھوڑ کر چلی تو نہیں گئی، آپ مجھ کو 1 دن کی چھٹی دے دے، میں 1 دن میں صبح میں جاؤں گا، اپنے والدہ کا دیدار کروں گا، اپنی والدہ کی دعائیں لوں گا، قرآن کریم کے پارے سناؤں گا، اس کے ہاتھ سے گرم گرم بنا ہوا کھانا کھاؤں گا، اس کی آغوش پہ تھوڑا دیر بیٹھوں گا اور شام تک مکتب میں حاضری دے دوں گا، استاد جی آپ مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیں۔ استاد لکھتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں چھٹی دیتا ہوں تو والدہ سے لیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور چھٹی نہیں دیتا ہوں تو ننھے بچے کا دل دکھتا ہے، یا اللہ تو نے مجھ کو کس چکر میں پھنسا دیا، اب میں کیا کروں۔ چنانچہ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میرے استاذ نے میرے ساتھ میں چالاکی چلی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بایزید روزانہ 10 صفحہ سبق سناتا ہے۔ استاد نے کنڈیشن لگا دی کہ کل صبح تم 20 صفحے سناؤ گے تو تمہیں چھٹی ہے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں چھٹی ملنے کی خوشی میں مقدار سبق یاد نہ رہا۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے مدرسوں میں، جب چھٹی ہوتی تھی تو ہمارا وزن 17 کلو کا ہوتا تھا اور سامان کا وزن 35 کلو کا ہوتا تھا، اور پھر بھی اس سامان کو لے کر دوڑتے تھے۔ کیوں؟ گھر جا رہے ہیں، اپنے محلے جا رہے ہیں، گھر جانے کی خوشی میں کوئی بھی پریشانی یاد نہیں رہتی۔ حضرت بایزید فرماتے میں نے کانٹریکٹ ایکسپٹ کر لیا اور آیا اور مغرب بعد بیٹھ کر
کرنے لگا تو روزانہ 10 صفحہ یاد ہوتا تھا، آج بھی 10 صفحہ یاد ہوا۔ میں نے کہا ارے یار یہ تو استاد نے میرے ساتھ میں چالاکی کر لی۔ خیر میں نے دل کو تسلی دی کہ ابھی صبح میں بہت وقت باقی ہے، میں تہجد کے وقت یاد کر کے سنا دوں گا۔ ننھا سے بچہ اٹھتا ہے، قرآن کریم کو بوسہ لیتا ہے، تہجد کا آہ سحر ہے، اس میں بیٹھ کر وہ قرآن یاد کرنا شروع کرتا ہے۔ 2 صفحہ 3 صفحہ 20 صفحہ مکمل نہ ہوا، بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کنڈیشن پوری نہیں ہوگی، استاد کی چال کام کر جائے گی، مجھے چھٹی نہ ملے گی۔ میں نے قرآن کریم کو چوما، تاکچے پر رکھا۔ خدا کی قسم ان مکاتب نے کیا تعلیم دی ہے کہ مکاتب کے اساتذہ یہ اپنے زمان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلشن مہک اٹھے۔ آپ تو اپنے گھروں میں اور ایسیوں میں بیٹھ کر سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان مکاتب اور مدارس کے اساتذہ آپ کے اولاد اور کیسی محنت کرتے ہیں۔ وہ ننھا سے بچہ کھڑا ہوتا ہے، 2 رکعت صلاۃ التہجد پڑھتا ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھ روزانہ 10 صفحہ آپ ہی مجھے یاد کراتے۔ خدا کی قسم کیا کنیکشن جوڑا۔ پیارے اللہ مجھے معلوم ہے کہ روزانہ 10 صفحہ آپ ہی مجھے یاد کراتے ہیں۔ پیارے اللہ آج 20 صفحے کا سوال ہے، ساری حاجتیں آپ پوری کرتے ہیں۔ تیری کتاب کا سوال ہے، میری ماں کی ممتا کا سوال ہے، مجھے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ پیارے اللہ یہ آج 10 صفحہ تو ہی مجھے اضافی یاد کرا سکتا ہے۔ حضرت بایزید نے لکھا کہ میں روتا 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 چونکہ مجھے نیند آ رہی تھی میں سو گیا، خواب میں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ یہ وہ یار ہے میرے بھائیوں جہاں کا کنیکشن رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے۔ وہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ ان اداروں میں، ان مکاتب میں جو علوم نبوت دیا جاتا ہے اس کا فاؤنڈر اور بنیاد رکھنے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے علم منتقل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت بایزید فرماتے ہیں جب میں نے خواب میں اپنے نبی کو دیکھا تو میں رونے لگا، اپنے نبی کو دیکھ کر رونے لگا کہ شاید نبی کی سفارش سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایزید کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں جا کر اللہ کے نبی سے چمٹ گیا اور رونے لگا اور میں نے اپنا دکھڑا سنا دیا۔ اللہ کے نبی نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے لعاب کو نکالا اور میرے منہ میں چٹا دیا۔ صبح میں جب میں بیدار ہوا مکمل حافظ قرآن تھا۔ میں نے اپنے استاد کے سامنے قرآن کریم کو رکھا اور 27واں 28واں 29واں 30واں جو 4 پارے بچے تھے میں نے پورے پارے مکمل کر لیے، من الجنت والناس تک سنا دیا۔ استاد نے مواجرہ پوچھا، میں نے واقعہ بیان کر دیا۔ استاد نے سمجھ لیا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اللہ نے اس بچپنے میں اس کو اپنا نور نبوت عطا کر دیا ہے، نور الہی اللہ نے اس کے اندر اتار دی ہے، اور علوم قرآن علوم احادیث نبویہ کے لیے اس فرد کو اللہ نے چن لیا ہے۔ استاد نے پیشانی پر بوسہ لیا اور کہا جا میرے پیارے تجھے چھٹی ہے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں میں نے بستہ اٹھایا اور راستے طے کرنا شروع کیا، کبھی چہل ربنا گنگنا رہا ہوں، کبھی قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، دل میں پلاننگ کرتے جا رہا ہوں کہ والدہ کو کبھی یہ پارہ سناؤں گا، کبھی وہ پارہ سناؤں گا، کبھی چہل ربنا سناؤں گا، کبھی چہل درو حدیث سناؤں گا، میری والدہ کتنا خوش ہوگی۔ یہ پلان بناتے ہوئے حضرت بایزید فرماتے ہیں میں نے 16 میل کا سفر طے کیا اور جب اپنے محلے میں پہنچا تو دل دھک کر کے رک گیا کہ پتہ نہیں میری والدہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ وہ تو مسکینہ ہے، غریبہ ہے، فقیرہ ہے، وہ دوسروں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے، پتہ نہیں میری والدہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی گلی میں جب قدم رکھا تو اپنے گھر کے کواڑ کو اندر سے بند دیکھا، میرا سینہ جو ہے نا خوشی سے بالکل جو ہے نا کانپنے لگا اور خوشی سے میرے پیر بھی جو ہے نا کانپنے لگے۔ میں جلدی اپنے گھر کے کواڑ پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک تیز ترار آواز آئی، من دق الباب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا امی تیرا دلہرا آ گیا، مکمل حافظ قرآن بن کر آیا، جن تمناؤں اور آرزو سے تو نے مجھے مدرسے میں حوالے کیا، 6 مہینے کے قلیل عرصے میں نے نہ صرف قرآن کریم کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، میں نے اللہ کے نبی کا دیدار بھی کیا ہے۔ دروازہ تو کھول دے، اپنی آغوش میں لے لے، اپنی ممتا کی آنچل میں مجھے لے لے، پیاری ماں مجھے وہ لوریاں سنا دے، تجھ سے تھوڑی دیر مل کر میں چلے جاؤں گا۔ اندر سے ماں نے جواب دیا یہ میرا ناقص بایزید ہے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، میں اپنے کامل بایزید کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ 1000 منتوں کے بعد دروازہ نہیں کھلا۔
حضرت بایزید سمجھ گئے کہ اب دروازہ نہیں کھلے گا، وہاں سے وہ پلٹے اور جانے لگے۔ اندر سے ماں کو احساس ہوا کہ میں، اور گلی میں جھانک کر اپنے بایزید کو پیچھے سے دیکھا اور ایک نظر دیکھنے کے بعد دروازہ بند کیا اور ادھر مصلی اٹھایا۔ ہاں یہ پوائنٹ کی چیز ہے، مکتب میں بھیج دینے سے مفسر نہیں بنے گا بچہ، محدث نہیں بنے گا۔ اب یہ مصلی اٹھایا، یہ مائیں بہن میں نے اپنے بچے کے چہرے کا دیدار نہیں کیا، میں نے پیچھے سے اپنے بچے کو دیکھا۔ اے اللہ ایک بڑھیا ماں کی دعا ہے، اے اللہ ایک کمزور ماں کی دعا ہے، میرے بایزید کو عالم ربانی بنا دے۔ یہ ماں بیٹھ کر مصلی پر رو رہی ہے، ادھر بچہ وقت سے پہلے مکتب میں پہنچا۔ استاذ حیران ہو گیا، بیٹا تو شام میں آنے والا تھا، اتنے جلدی کیسے آ گیا؟ استاذ سمجھا ماں وصال کر گئی۔ چنانچہ استاذ کی اس محبت کو جب بچے نے دیکھا تو استاذ سے چمٹ گیا، استاد نے اس کی ڈھراس بنائی۔ جب سارا ماجرا سنا تو اب دیکھیے تمہاری قربانیوں پر استاذوں کی دعائیں کیسی ہوتی ہے۔ استاد نے اپنے سینے سے اپنے بچے کو الگ کیا، استاذ نے بھی مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے ہاتھ، ان سے پوچھ لینا یہ پنکھا، یہ ٹوپ لائٹ، یہ کیمرہ، یہ ایک وائر سے نہیں چل رہا ہے، اس میں 2 وائر کنیکٹ ہیں، پہلا مین پاور کا وائر، دوسرا ارتھنگ کا وائر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ عالم ربانی بنے، والدین یہ مین پاور ہاؤس ہے، آپ کو تہجد میں اٹھنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ مجھے یاد آتا ہے، چونکہ یہ میرے محلے کا پروگرام ہے، میں اپنے والد محترم کی ایک بات آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ جب میں 8 سال کا تھا، مجھے عقل کنواں جب والد محترم چھوڑنے گئے، وہ مجھے آج تک یاد آتا ہے۔ میں اپنے شاگردوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ میرے والد نے میرے جب ایڈمیشن کی فارمیلٹی پوری کی، مسجد میمنی کے وہ جو ہوتا ہے محراب، اس میں بیٹھ کر پون گھنٹہ انہوں نے دعائیں کی، روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، روتے رہے۔ مجھے اس وقت سمجھ میں نہ آیا یہ کیا مانگ رہے ہیں، لیکن آج یہ راز فاش ہو رہا ہے کہ اللہ نے وہیں پر 15 سال پڑھوایا اور 16 سال الحمدللہ وہیں پر خدمت کو ہو گئے۔ اکابرین کی ماتحتی میں اللہ رب العزت نے مجھے قبول کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے بوڑھے والد کی ان دعاؤں کا کمال ہے میرے بھائیوں کہ انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یہ بچے اور بچیاں بھی سنیں، یہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں۔ آپ کے ماں باپ کی دعائیں اگر آپ کو لگے گی، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پسپا نہیں کر سکتی۔ میں اپنے اس مختصر وقت میں صرف یہی میسج آپ کے سامنے دینا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام ملت اسلامیہ کو علوم دین کے حصول میں جذبہ صادقہ کے ساتھ میں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔